تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر السيئات إنك مبدل السيئات بالحسنات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جو مومنین و مومنات بطور خاص التماس سے دعا کہتے ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے، وطن عزیز کے استحکام کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. مومنین کرام، ولایت و امامت کا نظام جس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہیں، یہ کسی دنیا کے بنائے ہوئے نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ ولایت و امامت کا یہ نظام وہ ہے کہ جسے اللہ نے بنایا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اور طول تاریخ میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس نظام کی حفاظت فرمائی ہے. میں کچھ لمحے آپ کے ایک مختصر تمہید کے حوالے سے لینا چاہوں گا اور ایک سوال کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ یہ نظام ہم تک کیسے پہنچا. امامت و ولایت کا نظام جسے ہم ایک قرآنی نظام کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کا بنایا ہوا نظام کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جسے ہم ایک عقلی نظام کہتے ہیں. ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام قرآن سے بھی دلیل رکھتا ہے اور عقل سے بھی اس نظام کی حقانیت اور صداقت پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے. یہ نظام ولایت و امامت اور یہ نظام امامت و ولایت جو اتنی عظمتوں والا ہے کہ قرآن سے بھی اس کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے، عقل بھی اس کی تصدیق اور تائید کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم تک یہ نظام کیسے پہنچا؟ واضح سی بات ہے کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے نہ فقط ہم تک بلکہ انسانی اور انسانی معاشرے کے آخری فرد تک اس نظام کے پہنچانے کا اہتمام بھی اس نے فرمایا ہے. تو الہی نظام کا مطلب ہی یہ ہے ان علینا للہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، نظام ہم نے دیا، ہادی ہم نے دیے، رہنما ہم نے دیے،
اور اس نظام کو بنانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور تم تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ورنہ اگر اللہ اس مخلوقات کے اس عظیم جم غفیر کو خلق فرمائے حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت اور ہدایت کا اہتمام نہ فرمائے، ہادی کا اہتمام نہ فرمائے اور ایک ایسا جامع نظام وضع نہ فرمائے، تو ہر عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ پالنے والے، جب تو نے ہم سے واجبات مانگے ہیں، محرمات سے اجتناب مانگا ہے، تو عقل کی روح سے تیرے لیے لازم تھا کہ ایک نظام بھی وضع فرماتا اور اس نظام کو بیان کرنے والے بھی ساتھ بھیجتا. نتیجہ یہ لے سکتے ہیں کہ نظام اللہ نے بنایا اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے یہ نظام ہم تک پہنچایا. اب بات محمد و آل محمد تک جب پہنچ گئی تو اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ آل رسول علیہ السلام نے جو اس نظام کو ہم تک پہنچایا وہ آسانی سے نہیں پہنچایا، انتہائی مشکل سے یہ نظام ہم تک پہنچا ہے. ابھی آپ عبدی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ اس انجمن اور اس ٹرسٹ کی ساری کوشش اور کاوش یہ ہے کہ ہر وہ ممکنہ سہولت جو عزادار کو دی جا سکتی ہے وہ یہاں پر فراہم کی جائے. اہل بیت رسول نے جو یہ نظام ہم تک پہنچایا اس وقت آج کی آسانیاں نہ تھیں، آج کی آسانیاں نہ تھیں، مشکلات کا زمانہ تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کا زمانہ تھا، اور تبلیغ تو دور کی بات، نام علی کے اظہار پر بھی پابندی لگی ہوئی تھی. علی ولی کا نام لینا آسان نہ تھا. یہ تمہید سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اگلا مرحلہ آسان ہے. تاریخ میں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ فرماتے ہیں کہ نام لینے پر بھی پابندی تھی، اور سادات اور مومنین کا اتنا قتل عام تاریخ نے دیکھا جس کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی. سادات کا قتل عام ہوا، مومنین کا قتل عام ہوا، لیکن سب نے ایک بات پر اتفاق رکھا کہ جو نظام امامت اللہ نے محمد تک پہنچایا، محمد نے اپنے اولیاء تک پہنچایا، اس نظام امامت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لہذا وہ تاریخ کے واقعات میں موجود ہے کہ سادات کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا گیا، مومنین کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا گیا، لیکن نہ علی علی کہنے سے پیچھے ہٹے اور نہ نظام امامت و ولایت سے ہاتھ پیچھے کھینچا. اب سوال یہ ہے، معصومین نے اگر اس نظام امامت و ولایت کی تبلیغ کی ہے تو کس انداز میں کی ہے؟ آج اگر ہم کسی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں تو کئی طریقے ہیں، یا زبان کے ذریعے اظہار کیا جاتا ہے، یا تحریر کے ذریعے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یا اپنے عمل اور کردار کے ذریعے اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے. ان تین سے خالی تو نہیں ہے. آپ کا کوئی بڑا، آپ کا کوئی آفیسر، آپ کا کوئی استاد، آپ کا کوئی صاحب قدر و منزلت بزرگ آپ سے کوئی کام کہتا ہے کہ اس کو پہنچا دو، کبھی آپ پوچھتے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے کہ اس کام کو کیسے پہنچانا ہے، اس پیغام کو کیسے پہنچانا ہے. وجہ کیا ہے؟ عقلاء کے ہاں تین راستے ہیں، یا گفتار اور کلام کے ذریعے پیغام پہنچے گا، یا تحریر کے ذریعے پیغام پہنچے گا، اور یا عمل اور کردار کے ذریعے پیغام پہنچے گا. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. نظام امامت و ولایت کو محمد و آل محمد نے ان تینوں طریقوں سے پہنچایا ہے. آپ سیرت معصومین اٹھا کے دیکھ لیں، پیغمبر خاتم کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں. اس نظام امامت و ولایت کو اپنے مقدس فرامین میں بھی بیان کیا ہے، اپنے کردار میں بھی بیان کیا ہے، اور اپنی تحریر میں بھی اس کو
بیان کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک واقعہ سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، گفتار اور کلام سے کیسے نظام ولایت کی تبلیغ فرمائی محمد و آل محمد نے۔ پاک پیغمبر حج سے واپس آئے، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا پیغمبر خاتم نے۔ کچھ لوگوں کا ایک قافلہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سوالات ہیں، پوچھو۔ مسئلے پوچھے، جب سوالات پوچھ لیے تو ایک اعرابی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے بین لنا یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہمارے لیے بیان کرو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ حج سے واپسی پر آپ نے ایک مشن اور ایک نظام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ بین یا رسول اللہ امن اللہ ھذا ام من الارض، یہ جو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے نظام امامت و ولایت کی، یہ اللہ کی طرف سے تھا یا آپ کی طرف سے تھا؟ نظام کا اعلان اللہ کے حکم سے تھا یا زمین سے تھا؟ زمین کی وضاحت کی، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی آپ کا داماد ہے، علی آپ کا چچا زاد بھائی ہے، اپنے داماد کی اور اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں آ کر آپ نے ایک نظام کو اپنی طرف سے بنایا ہو اور سب مسلمانوں کے مجمع میں اس کا اظہار فرما دیا ہو؟ یہ سوال سنا، پاک پیغمبر نے تبسم فرمایا اور یہ کہا کہ لا ھذا من السماء ومن اللہ اوجبہ وافترضہ علی جمیع المخلوقات، یہ پیغام جو محمد مصطفیٰ نے میدان غدیر میں دیا ہے یہ محمد کا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ نے محمد پر واجب کیا ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ نے محمد کو کہا ہے یہ نظام ولایت و امامت ساری مخلوقات کے لیے بیان کر دو۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے ساری مخلوقات کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، روایت کا لطف لیجئے، پیغمبر نے فرمایا یا اعرابی، اب جب کہ تو نے بات چھیڑ ہی دی ہے، اب جب کہ تو نے سوال کر ہی لیا ہے، اب جب کہ تیرا مزاج میری بات سننے کو آمادہ ہو ہی چکا ہے، اب ذرا محمد سے کچھ باتیں لے کے جا، اور صرف لے کے نہ جا بلکہ اگلوں تک بھی پہنچا دے۔ کیا فرمایا؟ ما خلق اللہ خلقا فی العالم الا وجعل له سیدا، اللہ نے اس کائنات میں کچھ بھی خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا ایک سید و سردار بنایا ہے۔ ما خلق اللہ فی العالم خلقا الا وجعل له سیدا، اللہ نے ہر مخلوق کے لیے ایک سید و سردار بنایا ہے۔ اب جس جس پر مخلوق صدق کرے گا اس کا ایک سردار ہونا ضروری ہے۔ جس جس پر مخلوق صدق کرے گا، ہر وہ جو مخلوق ہے، کون مخلوق ہے بھائی؟ کون مخلوق ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ فرمایا جو بھی مخلوق ہے اور اللہ نے جسے خلق کیا ہے اس کا ایک سید و سردار ہے۔ وما انزل اللہ کتابا، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک سید و سردار قرار دیا ہے۔ اب جملہ سنیں گے، ایک ایک کر کے پیغمبر نے ارشاد فرمانا شروع کیا۔ پیغمبر کیا بیان فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نظام ولایت کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی،
وہ مخلوق ہیں. کتاب اللہ نے نازل کی آسمان سے اور ان آسمانی کتابوں کا ایک سید و سردار قرار دیا. وہ کوئی اور نہیں ہے، قرآن کریم ہے. اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی اور ان کا سید کسے قرار دیا؟ قرآن کو قرار دیا. اللہ نے مہینوں کو خلق کیا اور ان مہینوں کا سردار کسے بنایا؟ رمضان کو بنایا. اللہ نے راتوں کو خلق کیا، راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا. اللہ نے جنتوں کو خلق کیا. لطف نہیں لے رہے. اللہ نے جنتوں کو خلق کیا، جنت کے مرتبے اور درجے بنائے، ان کا سید و سردار فردوس کو بنایا. آپ کہیں مولانا آپ جنت کی بات کر رہے ہیں، فردوس کی بات کر رہے ہیں، نہ جنت گئے ہیں نہ فردوس دیکھی ہے. یہی تو علی والے کا کمال ہے. علی اور نظام امامت و ولایت کہتے ہی اسی کو ہیں. اس نظام کے تابع ہو جاؤ، زندگی اس طرح گزارو جس طرح علی کہتا ہے. جنت اس طرح ملے گی جس طرح تو چاہتا ہے. اللہ نے جنت بنائی، جنت مخلوق خدا ہے، اس کا سید بنایا، سردار بنایا. کسے؟ فردوس کو. اللہ نے فرشتے بنائے، فرشتوں کا سردار بنایا. کسے؟ جبرائیل کو. اللہ نے انبیاء بنائے، انبیاء کا سردار بنایا. کسے؟ مجھ محمد مصطفیٰ کو. اللہ نے اوصیاء بنائے، اوصیاء کا سردار بنایا. کسے؟ علی مرتضیٰ کو. اور جملہ سننا، اللہ نے انسان کے اعمال بنائے اور ان اعمال کا سید و سردار بنایا. کسے؟ وہ سردار جو ہر انسان کے اعمال کا سردار ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد و علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. رسول کیا کر رہے ہیں؟ رسول نظام امامت و ولایت اور تاجدار ولایت کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ اپنے کلام کے ذریعے، اپنی گفتگو اور گفتار کے ذریعے. نہیں، ابھی اگر مزاج بن گیا ہے تو ایک اور جملہ بھی کہتا ہوں. بہت سی باتیں کہنے کو کہا جاتا ہے، بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں اور بہت سی باتیں نہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن درمیانی راستہ لیتے ہوئے کہاں پیغمبر نے اس نظام ولایت کو بیان کیا؟ پیغمبر نے اپنے صحابی عمار کو ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہا عمار یاد رکھ تو علی کے ساتھ ہوگا اور تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تھوڑا سا لطف لیں گے. عمار تو علی کے ساتھ ہوگا اور تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اب توہین رسالت کا نعرہ لگانے والوں سے عرض کروں گا، پیغمبر نے قاتل عمار کو باغی کہا ہے. پیغمبر نے قاتل عمار کو باغی کہا ہے. حقیقت کا معیار یا محمد کا فرمان ہے یا محمد کا کردار ہے. اگر کسی کو دنیا والے بے خطا کہہ کر بے خطا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے معیار دنیا نہیں ہے، رسول خدا ہے جسے رسول نے باغی کہہ دیا. اگر تو اسے بے خطا کہہ رہا ہے تو پیغمبر کی توہین کا سب سے بڑا مجرم تو ہے. یا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، باغی گروہ تجھے قتل کرے گا. اور آگے ارشاد فرمایا یہ عمار
انہیں جنت اور ہدایت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو گمراہی کی طرف جائیں گے۔ ایک اور جملہ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا، اور زبان سے نظام امامت و ولایت اور زبان سے مرکز ولایت و امامت کی تعیین فرما دی۔ پیغمبر نے فرمایا اے عمار یاد رکھنا میں چلا جاؤں گا، میں نہیں ہوں گا، تو ہوگا، علی ہوگا، مشکل حالات ہوں گے۔ عمار یاد رکھنا اگر ساری دنیا ایک طرف چلی جائے، تنہا علی ایک طرف ہو جائے، عمار دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو مت چھوڑنا۔ وجہ پیغمبر نے بیان کی، علی نہ ہدایت کو چھوڑے گا اور نہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پیغمبر ولایت، امامت اور مرکز ولایت و امامت کی تبلیغ فرما رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے۔ صرف پیغمبر نے بیان فرمائی نہیں، تاریخ کے صفحات اٹھائیے، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر کوفہ پر تشریف فرما ہے، نظام ولایت پر دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے کچھ افراد کو سامنے دیکھا، ان کے نام سے انہیں پکارا اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر نے اس نظام کو کس طرح بیان فرمایا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ جھوٹ بولا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حق کا علم ہونے کے بعد اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا نتیجہ سوائے ضلالت و گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ امیر کائنات نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا، امیر کائنات نے ہاتھ بلند کیے اور ان کے حق میں بد دعا فرمائی، اور تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا جب وہ چاروں کے چاروں کسی بیماری کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علی نے اس نظام ولایت کی اپنی زبان سے تبلیغ فرمائی، حسن مجتبیٰ نے بھی تبلیغ فرمائی۔ کہاں پر؟ وہاں پر تبلیغ فرمائی کہ جو حق سننے کو تیار نہ تھا، وہ شام کا دنیا دار حاکم، جب اس نے سرکار حسن مجتبیٰ سے پوچھا مسئلہ امامت و ولایت کو، تو آقا نے استدلال فرمایا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر سب سے بڑی محافظہ ولایت آپ کی اور میری بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، آپ نے نظام ولایت کی تبلیغ فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں حضرت حمزہ کی قبر پہ گیا، میں نے وہاں دیکھا ایک بی بی ہے جو اپنے مکمل حجاب میں بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا بی بی کون ہیں اور گریہ کا سبب کیا ہے؟ پتہ چلا شہزادی دو عالم ہیں۔ میں نے پوچھا بی بی سے بی بی گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا دو باتیں، ولایت کے نظام کی تبلیغ معصومین نے اور معصومہ کائنات نے کیسے کی، بی بی گریہ کی وجہ کیا ہے؟ شہزادی نے دو وجہ بیان فرمائی۔ پہلی وجہ فقد النبی، فقد النبی، میں گریہ کرتی ہوں چونکہ میرا بابا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ دوسری وجہ شہزادی نے فرمائی ظلم الوصی، نظام ولایت کی تبلیغ کی، نظام امامت کی تبلیغ کی۔ شہزادی نے فرمایا میرا بابا چلا گیا، مجھ پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ بابا نے جس وصی کو اپنا وصی برحق قرار دیا تھا اس پر ظلم کو روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ تبلیغ ولایت ہے، اور گفتار اور کلام کے ذریعے تبلیغ ولایت ہے، اور صدیقہ طاہرہ تبلیغ فرما رہی ہے۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ اور دوسرا مرحلہ کیسے معصومین نے اس ولایت کی تبلیغ فرمائی؟ اپنی تحریر کے ذریعے۔ مولا امام ہادی علیہ السلام
ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اور مجھے شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صلوات یہ جو سامنے عزاداران محترم بیٹھے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں، اگر سارے آخر تک ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. امام ہادی کو خط لکھا گیا اور امام سے مسئلہ پوچھا گیا، جبر کسے کہتے ہیں اور تفویض کیا ہے؟ جبر اور تفویض کو یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ انسان مجبور ہے، نہ انسان بالکل آزاد ہے. لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. انسان کو درمیانہ راستہ دکھایا گیا ہے، اما انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ سوال ہے جبر اور تفویض کا. امام ہادی علیہ السلام جواب لکھتے ہیں، جواب کے بعد مکمل استدلال فرماتے ہیں نظام امامت و ولایت پر. یعنی آپ دیکھیں کہ سوال بظاہر امامت و ولایت کا نہیں ہے، لیکن امام نے اپنا فرض سمجھ کر اس کا جواب دیا. آگے بڑھیں، امام ہادی کو قیدی بنایا گیا اور سامرا لے جایا جا رہا ہے. اتفاقاً روز غدیر کو امام عراق پہنچتے ہیں، اور وہاں جو فوجی قید کر کے لے جا رہے تھے ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دو میں اپنے جد امیر المؤمنین کی قبر کی زیارت کو جاؤں. اور وہاں جا کر زیارت غدیر پڑھتے ہیں، اور اس زیارت غدیر میں امامت و ولایت پر استدلال کرتے ہیں. مفاتیح الجنان میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں. یہ تحریر کے ذریعے نظام ولایت و امامت پر معصومین کا استدلال. اور عمل کے ذریعے کیسے؟ عمل کے ذریعے تو آپ الا ماشاءاللہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کے اور میرے آقا و مولا سرکار علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام عید غدیر والے دن بازار میں تشریف فرما ہوتے، لباس خریدتے اور غریب غرباء اور فقراء اور مساکین میں تقسیم فرماتے. جب پوچھا جاتا کہ لباس آج کے دن تقسیم کرانے کا فلسفہ کیا ہے تو پورا استدلال امامت و ولایت ذکر فرماتے، عمل سے ثابت کرتے کہ نظام امامت و ولایت اس قابل ہے کہ اسے بیان کیا جائے. آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. سوال یہ ہے، اگر نظام امامت و ولایت اس قدر تاکید کے ساتھ معصومین نے بیان فرمایا، پہلے سے لے کر 11ویں تک ہر ایک نے نظام امامت و ولایت کی تبلیغ فرمائی، تو اس نظام امامت و ولایت سے روگردانی کیوں کی گئی؟ روگردانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ روگردانی کی گئی ہے. معصوم سے آ کر سوال پوچھا گیا، لماذا عدل الناس عن علی ابن ابی طالب بعدما عرفوا فضلہ و کرامتہ. جب علی کے اتنے فضائل دنیا جانتی تھی تو پھر علی کو چھوڑ کیوں دیا؟ علی کی اتنی فضیلتیں اللہ نے بیان کی. نہیں، آپ لطف نہیں لے رہے. ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ابھی وہ روایت ذہن میں آ گئی. کسی نے جا کر پوچھا تھا کہ علی کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ علی کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اب اس میں بحث ہے، کوئی کسی نے 10 کہا، کسی نے 20 کہا، کسی نے 100 کہا، کسی نے 300 کہا. ابن عباس نے بات ہی ختم کر دی. ابن عباس نے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا، یار علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو پھر تعداد میں کیوں پڑھتے ہو؟ علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو پھر تعداد میں کیوں پڑھتے ہو؟ مگر علی کی فضیلتیں تم شمار کر سکتے ہو. پیغمبر کی ایک اور روایت بھی سنتے جائیے. پیغمبر خاتم نے فرمایا، یا علی، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تیری اس طرح پوجا کریں گے جس طرح عیسیٰ کو رب کہہ کر پکارتے ہیں، تو میں تیرے اتنے فضائل بیان کرتا، دنیا ختم ہو جاتی. یہ میرے الفاظ ہے، دنیا ختم ہو جاتی، تیرے فضائل ختم نہ ہوتے.
تو پوچھا کہ علی کی شان میں کتنے آیتیں نازل ہوئیں؟ 100 50 10 20 ابن عباس نے کہا تعداد میں نہیں پڑھتے. ابن عباس بالآخر کچھ آیتیں تو نازل ہوئی ہوں گی. کہا بالکل نازل ہوئی ہیں. تعداد کیا ہے؟ کہا تعداد نہیں فارمولہ ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تعداد نہیں فارمولہ ہے. اس فارمولے کو امپلیمنٹ کرو. علی کی شان میں نازل ہونے والی آیات کھل کے سامنے آ جائیں گی. وہ کون سا فارمولہ ہے؟ کہا قرآن میں اللہ نے جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، قرآن میں اللہ نے جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، اس کا مصداق کسی اور کو بعد میں بنانا، اس کا پہلا مصداق علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد. علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو پھر تعداد کی تلاش میں جاتے ہو. فضائل علی ابن ابی طالب اکثر من ان یحصا، اکثر من ان یحصا. عقل بشری میں کہاں اتنی تاب ہے کہ علی کی فضیلتوں کو شمار کر سکے. جہاں پر پیغمبر خاتم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں، اے علی اللہ کی معرفت نہیں ہے کسی کو مگر یا تجھے ہے یا مجھ محمد کو. اے علی مجھ محمد کی معرفت نہیں ہے کسی کو، یا میرے اللہ کو یا تجھ علی کو. اور اے علی تیری معرفت نہیں ہے کسی کو، یا مجھ محمد کو ہے یا محمد کے خدا کو ہے. علی کی اللہم صلی علی محمد. علی کی فضیلتیں انسان شمار نہیں کر سکتا. اللہ نے زندگی اور توفیق دی. کل اسی موضوع کے لے کے آگے بڑھیں گے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا اور اس قافلے کا راستہ روکنے والے کا نام ہے حر ابن یزید ریاحی. اور قافلہ روکا بھی عجیب انداز میں. حر، ایک بات آپ تسلیم فرمائیں، آقا کے فرامین سے بھی پتہ چلتا ہے اور خود حر کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے. حر لشکر یزید میں تھا لیکن دل میں معرفت کا نور لیے ہوئے تھا. میں دلیل دوں گا. جب راستہ روکا نا آزادارو تو سرکار سید الشہداء نے کچھ بحث کی تو اس حر نے آقا کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. اور یہ بہت بڑی توہین ہے کسی الہی نمائندے کی کہ اس کی سواری کو اس انداز میں روکا جائے. اب حر نے جب سواری کو روکا نا تو آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سکلت کا امکا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر کی معرفت کا اندازہ لگائیں. جب آقا نے یہ جملہ کہا نا تو حر نے سر جھکا کر کہا، حسین تو میری ماں کے بارے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہے، میں تیری ماں زہرا کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. تیری ماں زہرا ہے، میں زہرا کی شان میں جسارت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. نور بصیرت لیے ہوئے ہے، لشکر یزید میں ہے لیکن معرفت رکھتا ہے. اس کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں 2 محرم کو اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا اور گرمی کا اتنا غلبہ مجھ پہ ہوا، میری سواری تھک چکی تھی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا تھا. کہتا ہے میں اس مقام پہ پہنچا جہاں حر کے سپاہی تھے.
جہاں آقا کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے ایک منظر دیکھا کہ آقا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ ہر کو بھی پانی پلاؤ، ہر کے فوجیوں کو بھی پانی پلاؤ، اور ان کی سواری کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ کتنا کریم ہے آقا، کتنا کریم ابن کریم ہے آقا۔ کہا میری اتنی طاقت نہ تھی کہ میں پانی پی سکتا، آقا نے کہا اسے بھی پانی پلایا جائے۔ کہا آقا کے اصحاب آگے آئے، مشک کا دہانہ کھولا، مجھے پانی پلانا چاہا، میں پانی نہیں پی سکا، نقاہت اتنی طاری تھی، پانی زمین پہ گر رہا تھا۔ کہا میں نے عجیب منظر دیکھا، جب حسین نے دیکھا کہ اصحاب پانی نہیں پلا رہے، فرزند زہرا اپنی مسند سے اٹھا، آگے بڑھا، مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا او بندے مومن، اگر تو پانی ان سے نہیں پی سکتا، زہرا کا لال تجھے خود پانی پلائے گا، زہرا کا لال تجھے خود پانی پلائے گا۔ عزادارو، یہ ہے 2 محرم کا منظر، اور اب آ گئی شب عاشور، اب آ گئی شب عاشور۔ شب عاشور مقاتل نے لکھا کہ اس کے خیمے میں کھانے کا اہتمام ہوا، اور خیمے سے باہر نکلا، اور اپنے خیالات میں چلتے چلتے اس کا رخ مڑ گیا اس طرف جس طرف خیام حسینی تھے۔ خیام حسینی سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اور ان آوازوں میں غرق ہو گیا، سننے لگا، اور اتنا غرق ہوا کہ حر کے چہرے پر ان آوازوں کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ حر کا بیٹا خیمے سے نکلا، اپنے باپ کو دیکھا عجیب کیفیت میں، کہا بابا کھانے پہ انتظار ہو رہا ہے۔ کہا کھانے کی بات بعد میں کرنا، ذرا یہ بتاؤ یہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ کہا جی بابا۔ کہا کیا آوازیں ہیں؟ کہا بابا بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بابا کوئی بچہ کہہ رہا ہے اماں پیاس لگی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بابا پیاس لگی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پھوپھی اماں پیاس لگی ہے۔ اور کہتا ہے بیٹا ان بچوں کا مجرم میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر میں ان بچوں کو یہاں لے کے نہ آتا، ان بطول زادیوں کو ادھر نہ لے کے آتا، آج یہ بچے پیاسے نہ ہوتے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس حر میں انقلاب پیدا ہونا شروع ہوا، اور علماء نے لکھا کہ جب حر سے پوچھا گیا حر تیری کیفیت کیا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ بس پوری رات اسی انداز میں گزری عزادارو۔ صبح جب نمودار ہوئی، آقا کے اصحاب جنگ کی تیاری میں ہیں، بنی ہاشم کے شہزادے جنگ کی تیاری میں ہیں، آقا کو لگتا ہے کسی کا انتظار ہے۔ ایک مرتبہ لشکر یزید کی طرف سے کچھ سوار آتے دکھائی دیے، چونکہ بعض علماء نے لکھا کہ اس کا بھائی بھی ساتھ آیا، غلام بھی ساتھ آیا، بیٹا بھی ساتھ آیا۔ اب چونکہ جنگ کا انتظار ہے نا عزادارو، ایک مرتبہ اصحاب حسین نے گھیرا بنا لیا۔ حر کو تو پہچانتے ہیں نا، حر وہی ہے جو یہاں تک لے آیا ہے، جس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا ہے۔ حر کو آتے ہوئے دیکھ کر آقا کو بھی گھیرے میں لیا، بنی ہاشم کے جوانوں کو بھی گھیرے میں لیا۔ ایک مرتبہ آقا نے فرمایا یہ آنے والا دشمن بن کے نہیں آ رہا، یہ دشمن بن کے نہیں آ رہا۔ بس حر ایک مقام پہ آ کے رکا، بیٹے سے کہا میرے ہاتھ رومال سے باندھ دے، رومال سے ہاتھوں کو باندھا۔ اب بڑا ہے آقا کی طرف، خود کو گرایا ہے آقا کے قدموں میں، اور ایک جملہ کہا ہے زہرا کے بیٹے کائنات کا سب سے بڑا گناہگار معافی چاہتا ہے۔ زہرا کے بیٹے کائنات کا سب سے بڑا خطا کار معافی چاہتا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں کہ آقا نے جب یہ سنا تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کرم کی انتہا حسین ہے،
عزادارو حسین کرم کا اوجے کمال ہے، جس نے یہاں تک پہنچایا اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عزادارو جب اس روایت کے مطابق آقا نے اسے بھائی کہا نا تو عباس مولا بھی آگے بڑھے، اکبر بھی آگے بڑھے، اونو محمد بھی آگے بڑھے، سب نے کہا چچا ہر آؤ ہم استقبال کرتے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ اب جب یہ شور کی آواز خیام کی طرف گئی، زینب کبریٰ نے اپنے شہزادوں کو بلایا، بچوں یہ شور کیسا ہے؟ کہا اماں وہ جو گھیر کر ہمیں یہاں تک لایا تھا آج وہ معافی مانگنے آ گیا ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، زینب کبریٰ نے جب یہ سنا نا کہا میرے شہزادوں جاؤ، ایک حر کے دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، کہو ہماری اماں زینب نے دعا دی ہے، کہا ہے میرے بھائی حر کو سلام کہو۔ اجرکم علی اللہ، حر کو میری دعا پہنچاؤ۔ عزادارو اب حر نے آقا کی خدمت میں عرض کیا، مولا میں کائنات کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، میں معافی بھی مانگتا ہوں اور اپنی جان سب سے پہلے آپ پہ قربان کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کے کرم کا اندازہ لگاؤ گے، وہ کریم ابن کریم امام جسے گھیر کر حرم اس منزل تک لے کے آیا۔ حسین نے کہا حر آج سب نے مر جانا ہے لیکن پہلے میری ایک بات سن۔ مولا کیا؟ کہا حر حسین تجھ سے شرمندہ ہے، حسین تجھ سے شرمندہ ہے۔ آقا کیوں شرمندہ ہے؟ کہا حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے بھی پانی پلایا تھا، تیرے فوجیوں کو بھی پانی پلایا تھا۔ حر آج 3 دن ہو گئے میرے خیموں میں پانی نہیں ہے، حر میں تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اجرکم علی اللہ، حر حسین شرمندہ ہے۔ بس عزادارو حر کو اجازت ملی، حر کو آقا نے کہا جاؤ حر تجھے اجازت ہے۔ حر نے کہا آقا میں خود جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا پورا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی عزادارو، حر کا بیٹا گیا، داد شجاعت دی، خوب بہادری کے جوہر دکھائے، پیاسا تھا کتنی شجاعت دکھا تھا۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب گھوڑے کی زین سے حر کا بیٹا زمین پہ آیا، ایک مرتبہ مقتل میں آواز گونجی یا ابتا ادرکنی، بابا میری مدد کو آؤ۔ ایک مرتبہ حر تڑپ کے اٹھا، بس آپ کی زحمتیں تمام، حر تڑپ کے اٹھا اور بڑا ہے مقتل کی طرف۔ ایک مرتبہ حسین کا ہاتھ حر کے شانے پہ آیا، حر رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ آقا بیٹے کا دیدار کرنے۔ کہا حر 2 باتیں یاد رکھ، تو میرا مہمان ہے، میں آداب میزبانی جانتا ہوں، تیرے بیٹے کا لاشا تو نہیں اٹھائے گا، حسین اٹھائے گا۔ اور دوسری بات حر تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، کبھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا آقا ابھی کچھ ہی دیر بعد ہم شکل پیغمبر اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا، آقا کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، بس حسین کی آواز گونجے گی، اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دے تو کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔